ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ فرمایا ان سب گناہوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، فرمایا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی اولاد کو قتل کر دوں اس وجہ سے کہ میں ان کو کھلا پلا نہ سکوں گا، فرمایا کہ وہ بندہ جو ناحق اپنی اولاد کو قتل کر دے، فرمایا یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان اپنی اولاد کو ناحق قتل کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا بڑا گناہ زنا۔ اور زنا جو ہے صرف یہ نہیں کہ ایک مخصوص حصے کا نام ہے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ زنا تو جو ہے کہ وہ آنکھوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور ابھی آنکھوں کے متعلق میں نے آپ کو حدیث پاک بیان کی۔ پھر فرمایا میرے عزیزوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، وقت تقریباً ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میرے عزیزان مکرم بہت سارے لوگ یہاں باہر سے بھی آئے ہوں گے اور آپ سب کا وقت قیمتی ہے، کیونکہ ہم اگر آپ کے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر دوسرا بندہ بھی سامنے والے کے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ کیونکہ 31 پر آپ کے یہاں پر خطبہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں۔ تو عزیزوں، صرف یہ آخری بات، زنا جو ہے وہ صرف ہم سمجھے کہ ایک مخصوص حالت کا نام ہے، نہیں، بلکہ زنا آنکھوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زنا پاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ زنا کی طرف جب بندہ چلا جن پاؤں کے ذریعے چلا، یہ بھی زنا کے اندر شامل ہے۔ جن ہاتھوں سے وہ تمام تر کام کیے وہ بھی زنا کے اندر آئیں گے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ چھپ کر بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، سورۃ یاسین کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ آج جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس قیامت کے دن کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم لوگوں کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، آج ان کے پیر بولیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں ہاتھ اور پیر کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ اکثر کام بندہ ہاتھ اور پیر کے ذریعے کرتا ہے، ورنہ مراد یہاں پر جسم کا ہر وہ حصہ ہے جس سے بندے نے جو جرم کیا ہوگا اس دن قیامت کے دن وہ بندہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے عزیزوں، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، ہر جنازے کے اندر سنتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، whoever picks the flower of life who was wanted by the thorn of death، جس بندے نے بھی زندگی کے اندر زندگی کے پھول چنے ہیں، ایک نہ ایک دن موت کا کانٹا بھی ہمیں ضرور چکھنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزوں، وہ وقت آنے سے پہلے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اس جنازے پر لیٹنے سے پہلے ہم اس اندھیرے قبر کی تیاری کر لیں۔ یہی پیغام تھا، یہی پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے دین کے جتنے بھی داعی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی کو ہمیں نیکیوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔